جس ملک سے جس شہر سے آپ آئے ہیں وہاں لاکھوں اور ہزاروں اور ملین کی آبادی ہے، جس میں اس شعبان کے مہینے میں آپ کا چناؤ ہوا کہ آپ یہاں پر آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان جگہوں کو قریب سے دیکھیں کہ جو جگہ اسلام کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے بقا کا باعث بنے۔ آج جو ہم قرآن آسانی سے پڑھ رہے ہیں، اس کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، یہ نماز جو پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ جو نماز بن رہی ہے، یہ ہم تک پہنچانے کے لیے صحابہ اکرام نے، اللہ کے نبی نے، اللہ کے اولیاء نے کتنی اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، کتنا اس کے لیے جہاد کیا ہے۔ اور انہی قربانیوں میں جو نبی نے قربانیاں دی ہیں، ان میں ان قربانیوں کو گواہ اور ان کا شاہد اور ان کا ایویڈنس میدان احد ہے۔ جب اللہ کے نبی کو علم ہوا کہ مکہ کے کفار اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے برا ارادہ لے کر مکہ سے روانہ ہو گئے ہیں اور 3000 کا ان کا لشکر ہے، تو اللہ کے نبی کو حکم آیا کہ آپ مدینے سے باہر آ جائیں۔ اللہ کے نبی نے 1000 کا لشکر مدینے سے تیار کیا۔ میں قربان جاؤں نبی کے صحابہ پر، ان کی آل پر۔ رات کو نبی نے اعلان کیا کہ صبح کو روانہ ہونا ہے۔ صبح کو دوبارہ اعلان ہوا۔ جس آدمی کے ہاتھ میں پانی تھا اس نے زمین پر رکھا، جو کام میں مشہور تھا اپنے کام کو ادھورا رکھا، اور اللہ کے نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان مدینے سے نکلے۔ اور نبی کے صحابہ میں ایک صحابی تھے جن کی شادی سے صرف 1 رات گزری تھی۔ جب آرڈر آیا تو ساری چیزیں بھول گئے، لبیک کہتے ہوئے جہاں نبی نے جمع ہونے کا حکم کی دیا تھا وہاں آ گئے۔ ان کا نام تھا حنظلہ۔ میدان احد میں شہادت نصیب ہوئی ان کو۔ تو صحابہ کرام اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا کہ حنظلہ شہید ہے، ان کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کی شادی کی رات گزری ہے، ممکن ہے ان کے لیے غسل فرض ہو گیا ہو۔ تو اے اللہ کے نبی ہمیں کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے سچے نبی، صادق نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، ان کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا ہے۔ اس کے بعد وہ مشہور ہو گئے حنظلہ غسیل الملائکہ، ایسے حنظلہ جن کو ملائکہ نے غسل دیا۔ اللہ کے نبی میدان کے قریب ہوئے 1000 کا لشکر لے کر۔ اب میدان کے قریب ہی ہونا چاہتے تھے کہ 300 منافق لشکر سے جدا ہو گئے، جان بوجھ کر کے وہ لشکر کے ہمراہ آئے اور عین جنگ کے وقت لشکر سے علیحدہ ہو کر کے چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو جائے، ان کے ارادے کمزور ہو جائیں، لیکن انہوں نے معلوم نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی شاگردگی اختیار کی ہے، جبرائیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کے ارادے پختہ ہیں۔ پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن ان کے ارادوں میں تزلزل نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کے نبی کی آواز پر لبیک کہہ چکے ہیں، اب یہ بدل نہیں سکتے۔ 3000 کے مقابلے میں 700 ہیں، لیکن ذرا برابر پریشان نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، پریشانی ان کے چہروں پر عیان نہیں ہوئے، بلکہ جب میدان میں آئے کہ قرآن کہتا ہے وَزَادَتْهُمْ ایمانا، جب اتنے بڑے لشکر کو دیکھنے کے باوجود بھی ان کی ایمان میں ذرا برابر کمی نہیں آئی، بلکہ ایمان میں ان کے اضافہ ہو گیا۔ اب یہاں پر آپ آئے ہیں قریب سے احد کو دیکھنے کے لیے،
اللہ کے بندوں کے ارادے کو دیکھنے کے لیے آپ آئے ہیں، تو یہاں سے جب پلٹ رہے ہیں تو آپ کے ارادے بھی مضبوط ہونے چاہیے. ناروے میں رہنے کی وجہ سے کہیں متزلزل نہ ہوں، کہیں موقع مال نہ ہونے کی وجہ سے نماز آپ کی نہ رہ جائے، کہیں موقع مال نہ ہونے کی وجہ سے حلال سے آپ پیچھے ہٹ جائیں اور حلال و حرام میں فرق نہ کر سکیں اور حرام کی پرہیز نہ کر سکیں. آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں سے حاصل کر کے واپس جانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں واپس جا کر کے لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ مدینہ سے آئے ہیں، آپ پاک مدینہ کی خاک آپ کے بدن پر لگی ہے، آپ کا بدن اللہ کے نبی کی مسجد سے مسحور ہوا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے گنبد خضرا کو دیکھا ہے. اب وہ پہلے والے آپ مسلمان نہیں رہے، پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں، ارادے آپ کے پختہ ہو گئے ہیں. نبی کی بارگاہ میں جب واپس ہوئے ہیں آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے. احد کا میدان ہے، 700 کا لشکر ہے، 3000 کے مقابلے میں ہے، پائیدار کھڑا ہے، مضبوط کھڑا ہے. ایک دفعہ اللہ کے نبی نے اپنے لشکر پر نگاہ دوڑائی اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے کہ خدایا میں یہ مختصر سا لشکر لے کر تیرا نام بلند کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں. میرا لشکر کم ہے لیکن میرے لوگوں کے ارادے مضبوط ہیں، میں اپنے لشکر پر نگاہ دوڑا رہا ہوں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا ہے، لیکن تو اگر مدد کرے گا تو ہمیں کامیابی ہوگی، اور جب ہمیں کامیابی ہوگی تیرے نام لیوا افراد میں اضافہ ہوگا. خدایا یہ مدینہ گواہ ہے کہ یہ لوگ جب مدینہ سے نکلے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک ہی چیز ہے، وہ تیرا نام، تیرا دین، تیرا مذہب اور تیری پہنچائی ہوئی تعلیمات ہیں. خدایا ان کو کامیابی عطا کرنا. اب یہ دعا کرنی تھی. اب لشکر آمنے سامنے ہوا اور پیغمبر نے 50 افراد کو ایک گھاٹی پر، ایک ٹپے پر، ایک پہاڑی پر حکم دیا کہ آپ لوگ یہاں کھڑے رہیں اور دشمن کی نقل و حرکت کو دیکھیں، اگر کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو ہمیں اطلاع دیں اور کوشش کریں کہ اس سائیڈ سے دشمن ہم پر حملہ آور نہ ہو. اب پیغمبر کے حکم کے مطابق وہ 50 افراد وہاں کھڑے رہے. مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو مسلمان جو 50 افراد وہاں موجود تھے وہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی اور ہم مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے نیچے جائیں. جو افراد شہید ہو گئے ہیں ان کے جنازوں کو ترتیب سے رکھیں، دوسرے جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کریں. اور اللہ کے نبی کے حکم کو بھول گئے. آپ نے فرمایا تھا کہ پہاڑ اگر ہل جائے اپنی جگہ سے، فوجیں درہم بردہم ہو جائیں اور ہم دشمن کو دھکیلتے ہوئے مکہ تک پہنچ جائیں، لیکن آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. اور اسی طرح اگر دشمن ہمیں پیچھے دھکیل دے لیکن آپ نے اس جگہ سے نہیں ہٹنا. وہ بھول گئے، نیچے آئے. اب کیا ہوا، دشمن نے اس جگہ کو خالی محسوس کیا اور اس طرح جگہ سے حملہ کیا اور اس جنگ میں نبی کریم کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا. آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ شہید ہو گئے اور جس کا اللہ کے نبی کو بڑا دکھ ہوا، بڑی پریشانی ہوئی. لیکن یہاں اسی معاملے میں کچھ لوگ تھے جو دلیری سے کھڑے رہے، پیغمبر کا دفاع کرتے رہے. اور پیغمبر کے جب چاچا شہید ہوئے، نہ فقط ان کو شہید کیا گیا بلکہ ان کی لاش پر ظلم کیا گیا، ان کی چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی، ان کے ناک کاٹ دیا گیا، بدن کو مسلح کر دیا گیا. پیغمبر کی جو پھوپھی تھی حضرت صفیہ، جب ان کو علم ہوا کہ ان کے بھائی شہید ہو گئے، دوڑتی ہوئی آئیں. اور امام علی کو جب علم ہوا کہ پھوپھی آ گئی ہیں اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھنے کے لیے، تو کہا یا رسول اللہ پھوپھی بے تاب ہو رہی ہیں، بے صبرانہ گریہ کر رہی ہیں، رو رہی ہیں اور اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھنا چاہتی ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ علی نہیں آنے دینا پھوپھی کو، کیونکہ جنازے کی ایسی حالت ہے کہ پھوپھی شاید برداشت نہ کر سکے. لیکن حضرت صفیہ برداشت نہ کر سکیں، آئیں تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ علی دوڑ کر کے کوئی چادر جنازے پر ڈال دو تاکہ پھوپھی جنازے کو دیکھ نہ سکیں. لیکن بہن تھی، برداشت نہ کر سکیں، آئیں جنازے کے قریب.
جب کپڑا ہٹایا تو زمین پر بیٹھ گئیں، رونا شروع کر دیا۔ جب پھوپھی کو دیکھا اللہ کے رسول نے رونا شروع کر دیا، صحابہ کرام نے رونا شروع کر دیا۔ اور پیغمبر کے ذہن میں جب بھی وہ منظر آتا تھا اپنے چچا کا تو پیغمبر رویا کرتے تھے اور گھبرا جایا کرتے تھے۔ مکہ فتح ہوا، تشریف لائے، سارے لوگوں کو پیغمبر نے معاف کر دیا، اور ایک شخص وہ کالا غلام جو تھا جس نے آپ کے چچا کو شہید کیا تھا، اس کی سفارش لے کر کے آیا، کہا کہ اللہ رسول اسے معاف کر دیں۔ رحمت اللہ عالمین تھے، معاف کر دیا، لیکن کہا کہ اس کو کہو کہ میرے سامنے نہ آیا کرے، میں نے اسے معاف کر دیے، کیونکہ جب بھی میری نگاہ اس پر پڑتی ہے تو مجھے اپنے چچا حضرت حمزہ یاد آ جاتے ہیں، تو میں ان کی یاد میں میری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ بس یہ جو دین ہے آپ کے پاس، جو شریعت ہے آپ کے پاس، جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں، روزہ بجا لا رہے ہیں، اس کے لیے صحابہ اکرام نے، اللہ کے نبی کے پیاروں نے، آل بیت نے، خود نبی نے قربانیاں دی ہیں، اور یہ جگہ آپ قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ تذکرہ سنتے رہے ہیں احد کا، خندق کا، دوسری جنگوں کا، لیکن آپ اپنی آنکھوں سے اب قریب سے دیکھیں گے کہ یہاں پر اللہ کے نبی پر کیا گزری، اور کس طرح نبی کے پیاروں نے نبی سے دفاع کیا، کس طرح وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات کو مانا کس طرح کامیاب رہے، اور وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات سے غفلت کی، بھول گئے، اگنور کیا نبی کی بات کو، کس طرح ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ یہاں پر آئے مکہ میں، یہ یہاں سے واپس یہ تحفہ لے کر جائیں کہ ہم نے نبی، اللہ کے نبی کی اور قرآن کی بات کو، کلام کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ چیزیں اگر واپس لے جا رہے ہیں تو واقعاً آپ کا سفر کامیابی سے بھرا ہوا ہے، جولی آپ کی بھر گئی ہے، اور جب آپ یہاں اپنا سفر کامیابی سے آپ مکمل کریں گے، آپ کی دنیا بھی بہتر رہے گی اور آخرت بھی بہتر رہے گی، اور اللہ کی نبی کی نگاہ آپ پر رہے گی، اور جس پر اللہ کے نبی کی نگاہ رہے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، پریشانی کبھی اس پر حاوی نہیں ہو سکتی، وہ کبھی بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں ہو سکتا، کامیابی اس کے قدم چومے گی، کیوں قرآن نے اس کی گواہی دے دی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جو بیمار ہیں، بیمار خود اگر آپ بیمار ہیں اپنے لیے یہاں پر دعا کریں، جو بیمار ہیں انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے دعا کریں، جو لوگ دنیا سے چل بسے ہیں نہیں آ سکے ان زیارات کے لیے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، جو لوگ برسوں سے ارادہ کر رہے ہیں کسی وجہ سے نہیں آ سکتے، ان کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کو توفیق دے ان زیارات کے لیے آ سکیں۔ پھر یہاں دعا کریں کہ یہ جو سلسلہ آپ نے شروع کیا یہاں آنے کا، یہ جاری و ساری رہے، آپ جب تک ہیں آپ آتے رہیں، جب آپ کی نسلیں آتی رہیں، اور آپ کے لیے استغفار کا سامان فراہم کریں، آپ کے لیے یہاں دعا کریں، ان متبرک پاک مقدس مقامات پر آپ دعا کریں۔ قافلے کے جو لوگ ہیں آپ کے ساتھ گروپ کے، وہ آمین کہیں، پتہ نہیں کس شخص کی آمین خدا کی بارگاہ میں قبول ہو سکے، اس لیے کہتے ہیں نا خدا کی بارگاہ میں جرگے کی صورت میں جائیں، اجتماع کی صورت میں جائیں، گروپ کی صورت میں جائیں۔ کیوں؟ ممکن ہے میں گناہ گار ہوں، لیکن میرے ساتھ جو سیٹ پہ آدمی بیٹھا ہوا وہ تو گناہ گار نہیں ہوگا نا۔ ایک آدمی کی آمین پورے قافلے کو، پورے گروپ کو بخشوا سکتی ہے۔ خدایا یہاں ہمارے اس آنے کو قبول فرما، یا اللہ ہماری حاجت کی روائی فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما۔ خدایا جو بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرما، جو مقروض ہے ان کا قرض غیب کے خزانے سے عطا فرما، یا اللہ حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما۔ یہ قافلے کے افراد یہاں ہیں، خدایا انہوں نے جو مال اس راستے میں خرچ کیا ہے اس کا دگنا چگنا انہیں عطا فرما۔ خدایا اس مال جو ان راستے میں انہوں نے خرچ کیا ہے اس کو سبب بنا کہ ان کے دوسرے مال کو خدایا تو پاکیزگی عطا فرما۔ خدایا ہمیں حلال مال کمانے کی توفیق عطا فرما، خدا کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ان مقامات سے عبرت
درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نبی اور اس کے چاہنے والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، محبتیں پھیلانے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں تیری رضا پائی جاتی ہے، اور ہر اس کام سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اب ہم قریب ہو گئے ہیں احد کے میدان کے، اور وہ پہاڑی جو اوپر کھڑے ہوئے لوگ، یہ وہ پہاڑی تھی جہاں پر اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا 50 افراد کو کہ یہاں کھڑے رہیں اور دشمن کو دیکھتے رہیں اور اس کی نقل و حرکت کی رپورٹ دیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے مسلمان غافل ہو گئے تھے اور مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ یہاں مسجد بھی ہے، ہم پہلے جائیں گے، زیارت کریں گے شہدائے احد کی، وہاں پر تفصیلات مزید آپ کو بتائی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد یہاں سے ہم روانہ ہوں گے۔ یہ بھی شاید سعادت تھی، اسی میں بہتری تھی، ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ شہدائے احد کی قبروں کے قریب مسجد میں ہم نماز پڑھیں اور ان کو خراج عقیدت پیش کر سکیں، اور دعا کریں کہ قیامت کے دن یہ شہدائے احد ہماری شفاعت فرمائیں، نبی کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ یہ ظاہر ہیں ہمارے، اے اللہ کے نبی ان کی شفاعت فرمائیں، ان کے گناہوں کی مغفرت کا سامان فراہم ہو، اور ہمیں ان شہداء کی وسیلے سے ہماری بخشش ہو جائے۔ درود پاک کی تلاوت کریں۔ اب ہم قریب ہو رہے ہیں انشاءاللہ، تھوڑی دیر بعد بس سے اتریں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ فالو کرتے رہیں گے پروگرام کو۔ بلند آواز سے درود شریف کی تلاوت کریں۔ شکریہ۔